السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تقریباً 2 سال بعد یہ خوشحالی اور تراویح وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا سال اللہ نہ دکھلائے جس میں ہمیں نماز تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی قیدیوں کی طرح بند ہونا پڑے اور مساجد رہتے ہوئے ہم نماز نہ ادا کر سکیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالات، نیوز میں، چینل میں، اخبارات وغیرہ میں۔ یہ سنہرا موقع ہمیں ملا ہے با جماعت نماز ادا کرنے کی، تراویح پڑھنے کی۔ رحمت بھرا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہم سامعین کے درمیان پھر سے لایا ہے۔ کہتے ہیں رمضان مبارک اللہ کا مہمان ہے، اس کے استقبال ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ایک ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز کا ہمیں انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک مہمان آ جائے تو کھانے کا انتظام بہترین کرتے ہیں، رہنے کا انتظام بہترین کرتے ہیں کہ کہیں ہماری طرف سے اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ اور یہ رمضان تو اللہ کی طرف سے ہمارا مہمان ہے، تو ہمیں اس کی استقبال، اس کی توقیر، اس کی عزت، اس کی تقریم کیسی کرنی چاہیے۔ آئیے اسی پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کشفنا میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلوں کے اوپر فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جس طریقے سے یہ روزے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی اگلوں یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے امتیوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ صرف ہمارے لیے روزے فرض نہیں کیے گئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کے امتیوں کے لیے روزے فرض تھے۔ اب یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟
تو آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ روزہ رکھنے سے آخر پرہیزگار انسان کیسے بنے گا؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ تو پرہیزگار بننے کی روزہ رکھنے سے فلسفہ یہ ہے کہ ہم 12-13 گھنٹہ کنٹینیو بھوکے رہتے ہیں، اور جب ہمارے جسم کے اندر پانی کا قطرہ، کھانے کا ایک دانہ حلق کے اندر نہیں جاتا ہے تو بھوک سے ہماری اتڑیاں سکڑ جاتی ہے، اور جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو یہ ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، یہ پیر کام کرنا بند کر دیتا ہے، یہ آنکھ کام کرنا بند کر دیتی ہے، زبان، یعنی جب بھوک کی شدت ستاتی ہے تو یہ تمام جسم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کام کرنے کا مطلب، بند کرنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جسم سست پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ آپ سکم شیر ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہو تو طرح طرح کے آپ کام کریں گے، دوڑیں گے، یہ پیر نہ جانے کدھر جانے کے لیے بیتاب ہوگا، یہ ہاتھ نہ جانے کون کون سا کام کرنے کے لیے بیتاب ہوگا، ہماری زبان سے نہ جانے کتنی لغو باتیں نکلے گی، آنکھ نہ جانے کدھر کدھر یہ آنکھ نظارہ کرے گی، لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو یہ سب جتنے ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، سب کے سب سست پڑ جائیں گے، اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر یا سو کر سکون اختیار کریں گے۔ فضول گوئی سے آپ پرہیز کریں گے، کہیں جانے سے آپ پرہیز کریں گے، نظارہ کرنے سے آپ پرہیز کریں گے۔ پتا چلا کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو یہ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، یعنی جسم کا ایک ایک حصہ سبھی روزے میں ہوتا ہے، اور سبھی کا خیال رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے فلسفہ اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو آگے ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، اور کنٹینیو 1 مہینہ 29-30 دن تک اگر آپ اپنے اس حالت میں روزے میں رہیں گے، اپنے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان مبارک کے خیر و برکت کی وجہ سے اور بھی آنے والے مہینے میں بھی آپ اپنے جسم کو حفاظت میں رکھیں گے، اپنے ہاتھوں کو حفاظت میں رکھیں گے، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں گے، فضول گوئی سے حفاظت میں آ جائیں گے۔ روزہ رحمت بھرا مہینہ ہے، یہ ایک نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب اپنے بندوں کے لیے یہ مہینہ بھیج کر کہ جو انسان صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے روزہ رکھنے کے بنا پہ۔ آپ روزہ رکھیں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔ صرف روزہ رکھنا کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، جماع نہیں کر رہے تو ہم روزے میں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، روزہ نام ہے اپنے ہر جسم کے حصے کو حفاظت میں رکھنا۔ آپ کی زبان سے فضول گوئی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، آنکھ آپ کی حفاظت میں رہے، پیر آپ کے حفاظت میں رہے، ہاتھ آپ کی حفاظت میں رہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں اگر آپ سے کوئی لڑے جھگڑا کرے تو اسے آپ لڑائی مت کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ فضول گوئی مت کرو، کوئی گالی گلوچ دے تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔
کوئی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں اور وہاں سے نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ڈھیر سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے ہٹھے کٹے رہ کر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ چلو کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے تو چھوٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھے، جب وہ صحت یاب ہو جائے تو روزہ رکھے، اور جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اور دنیا میں اسے پورا کر رہے۔ اسی طریقے سے مسافروں کے لیے ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور اسے سحری کرنے میں، افطاری کرنے میں تکلیف ہو، دقت ہو تو روزہ نہ رکھے، اپنے مقیم میں جب چلا جائے، گھر چلا جائے، اس کے بعد روزہ رکھے، اور جو روزے اس نے چھوڑے ہیں آنے والے باقی دنوں میں روزہ پورا کرے۔ کتنے اللہ مہربان ہے ہمارے اوپر۔ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ چھوٹ ہے، نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائی، پھر بھی ہم روزہ رکھنے سے گریز کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے میں اتنا بڑا ثواب تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بہت سارے ڈھیر سارے نیکیاں عطا فرمائی ہے، لیکن سائنٹسٹ کے حساب سے جو 1 مہینہ روزہ رکھے گا اسے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، وہ کینسر کی بیماری سے حفاظت میں رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہمارا جسم بھوکا رہتا ہے، دانا پانی جسم کو نہیں ملتا ہے، تو اس میں جو کیٹانو ہوتی ہے، کینسر کی بیماری پھیلانے والی کیڑے جو ہوتے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے وہ کیڑے مر جاتے ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ محفوظ رہتا ہے ان تمام بیماریوں سے۔ ایسی بیماری جو لا علاج بیماریاں ہوتے ہیں، یہ روزہ رکھنے سے لا علاج بیماریوں سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ کا روزہ فرض کر کے ان تمام بیماریوں سے اپنے بندوں کی حفاظت میں لے آیا کہ اگر کوئی 1 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ایسی لا علاج بیماریوں سے محافظ کرے گا، حفاظت میں رکھے گا۔ روزہ رکھے، بچوں کو بھی ترغیب دلائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے بعد تو روزے فرض کر دیے جاتے ہیں، نماز فرض ہو جاتی ہے، 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھوائے، تیسرے دن روزہ رکھوائے، کنٹینیو بچوں سے روزہ نہ رکھوائے۔ 30 دن کا روزہ ہے تو کم سے کم 15 سے 20 دن روزہ رکھوائے، 14 دن روزہ رکھا ہے، چھوڑ کے روزہ رکھا ہے، تاکہ یہ روزہ رکھنے کی اسے عادت ہو جائے، اور جب وہ بلوغ ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس سے کوئی بھی رمضان مبارک کے مہینے کی روزے نہ چھوٹے۔ جو جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان مبارک کے مہینے کے، تو ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اسے لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں۔ کتنے روزے؟ 2 مہینے کا۔ اب 59 روزہ رکھے اور 60واں روزہ نہ رکھ پائے تو کنٹینیو پھر سے اسے پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ سمجھیے، ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے، یا پھر 60 فقیروں کو وہ کھانا کھلائے، ہر پیٹ 2 ٹائم کا، اور یہ 2 کام نہ کر سکا، لاپرواہی میں روزہ نہ رکھا یا فقیروں کو کھانا نہ کھلایا، تو کل قیامت کے دن ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 50,000 سال تک جہنم میں جلائے گا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال، 1-2 سال نہیں،
جو ایک روزہ نہ رکھے 50,000 سال تک جہنم میں اسے جلنا ہوگا. اور جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر زمین میں جہنم کی آگ کو ڈال دیا جائے تو اس کی شدید سے، اس کی گرمی سے یہ پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا میں ڈال دی جائے جہنم کی آگ، اور اس جہنم کی آگ میں 50,000 سال تک ایک روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلائے گا. تو اس سے بہتر ہے ہم یہاں روزہ رکھ لیں. ان تمام اعمال کرنے سے پہلے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. گفتہ شنید ہو رہی ہے کہ ایک انصاری ہاتھ میں جوتے یا چپل لیے ہوئے مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جو ابھی مسجد میں داخل ہوا یہ جنتی ہے. یہ جو مسجد میں داخل ہوا، یہ جو ابھی دروازے سے داخل ہوا یہ جنتی ہے. پہلا دن. دوسرا دن، جیسا پہلا دن محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اور گفتہ شنید ہو رہی تھی کہ وہی انصاری ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے پھر دروازے سے داخل ہوئے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، ابھی جو دروازے سے داخل ہوا وہ جنتی ہے. ابھی جو دروازے سے داخل ہوا وہ جنتی ہے. تیسرا دن پھر ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، دیکھو ابھی جو دروازے سے داخل ہوا وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار، زیادہ تر نفل پڑھنے والے طاقتور جوان تھے. اپنے دل میں سوچے کہ میں اتنی عبادت اور ریاضت کرتا ہوں، فرائض کے علاوہ نفل نماز بھی میں پڑھتا ہوں، میرے بارے میں یہ خوشخبری نہیں سنائی گئی کہ یہ جنتی ہے. یہ انصاری آخر کون ایسی عبادت کرتا ہے جس کے بارے میں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ یہ آنے والا شخص جنتی ہے. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کون ایسی عبادت کرتا ہے جس کی خوشخبری ہمارے آقا نے سنا دی کہ جنتی ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے آقا فرما دے یہ جنتی ہے، تو پھر کیا کہنا. الحمدللہ وہ جنتی ہے. ان کے گھر پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے، دستک دیتے. وہ صحابی انصاری دروازہ کھولتے، سلام و کلام ہوتا ہے. عرض کرتے، حضور ہمارے گھر آپ تشریف لائے، کہیے کچھ کام ہے؟ بولے کوئی کام نہیں ہے، بس ہمارے والد محترم سے کچھ لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے تو میں غصے سے نکل گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن آپ کے گھر میں ٹھہروں رہوں، اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ رہی میرے گھر میں دیکھنے کے لیے کہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کے بنا پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ آنے والا جنتی ہے. پہلا دن عشاء کی نماز ہو گئی، آئے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی کھانا تناول فرمائے، حضرت عبداللہ کو بھی دیے، کھانا کھائے. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انصاری اپنے بستر میں جا کر کے سو گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھائے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ کیا رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ میں سمجھا میرے سے بھی زیادہ عبادت اور ریاضت کرتے ہوں گے، تو چادر ٹان کے سو گئے. اچھا چلو آج تھکے ہو کے ہوں گے اس لیے سو گئے، پہلی رات ختم ہو گئی.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ عبادت اجازت کر کے سو گئے، پھر تہجد میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی اذان ہوئی، مسجد نبی میں گئے، دونوں مل کے نماز پڑھے، ادا کیے، گھر پہ آئے۔ حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ دوسری رات بھی یوں ہی عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد گھر پہ آئے، کھانا کھائے، حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لیے، سو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھائے، نماز پڑھنے لگے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ مجدہ کیوں سنایا گیا کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، پھر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، کھانا کھائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھائے، نماز پڑھنے لگے، اور حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر میں آرام کر رہے۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن یوں ہی گزر گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انصاری سے کہ میرا کوئی لڑائی ابو سے نہیں ہوا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اپنی چپل یا جوتے کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں داخل ہوئے، اور جو ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ مژدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی کہ جو شخص ابھی دروازے سے داخل ہوا وہ جنتی ہے۔ اور یہ معاملہ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن تک چلتا رہا۔ تینوں دن آپ آئے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی کہ جو دروازے سے داخل ہوا وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ پھر مجھے گمان ہوا کہ میں اتنی عبادت گزار ہوں، نوجوان ہوں، ہٹھا کٹھا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، فرائض کے علاوہ نفل بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار میں بھی رہتا ہوں لگا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے میں یہ خوشخبری نہیں سنائی جو تمہارے بارے میں سنائی۔ تو میں یہ تمہارے ساتھ رہ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ تم آخر ایسی کون سی عبادت کرتے ہو جس کے بنا پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ تم جنتی ہو۔ کچھ نہیں، ایسی میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے۔ حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا بستر بوریا اٹھا یا چلنے لگے، دروازے کے پاس پہنچے، ایسے ہی حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے عبداللہ سن۔ یہ خوشخبری سنانے کی وجہ یہ ہے کہ میری نیت، میرا دل صاف ہے، میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ و بغض نہیں رکھتا۔ اگر کسی سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو فوراً میں اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لیتا ہوں، اور جو بندے کو راضی کرتا ہے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنایا۔ یہ عبادت، ریاضت، روزے، جب تک نیت صاف نہ ہو، جب تک دل صاف نہ ہو، اس وقت تک رب کی بارگاہ میں یہ پہنچ نہیں سکتی۔ یہ عبادتیں، ریاضتیں، روزے اس وقت تک پہنچے گی، اس وقت پہنچے گی جب آپ کی یہ نیت اور دل صاف ہو۔ دل کو صاف رکھے، کسی کے لیے کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے۔ کل مومن اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلوں کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ان تمام جو ہم عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان میں الحمدللہ صد الحمدللہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ انسان جو کبھی قرآن کو دیکھتا بھی نہیں لیکن رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اسے بھی دیکھتے مسجد میں بیٹھ کر قرآن ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، قرآن ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ وہ شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھتا لیکن رمضان کے مہینے میں اسے دیکھا جاتا ہے کہ آ کر مسجد میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہ
رمضان مبارک کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اگر آپ کو اپنی نمازیں، اپنی عبادت، اپنی ریاضتیں، قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اگر مقبول کروانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی نیت اور اپنا دل کو صاف کیجیے، کسی سے بغض نہ رکھیے، سلام و کلام کیجیے، اور اگر کسی سے کوئی خطا یا غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی موضوع پہ کچھ گفتگو سنید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور سب اچھے سے درود کر لیں۔